باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 122۔ انسان بعض اوقات اپنے مقام اور اپنی عزت کی حیا کرتے ہوئے بہت سارے ایسے کام چھوڑ دیتا ہے جن کے کرنے کو اس کا دل، اس کی خواہش مچل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے مقام و مرتبہ اور اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے احتیاط سے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ دنیا کے معاملے میں ہم دنیا داروں میں بھی دیکھتے ہیں، صرف اس میں دیندار نہیں، بہت سارے دنیا دار بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کو عزت اور مقام دیتا ہے، وہ ان کے احتیاط اور حیا کرتے ہوئے اپنی بہت ساری خواہشات چھپا جاتے ہیں۔ تو اصل مقام جو ہے یہ انسان کا آخرت کا مقام ہے۔ اصل مقام انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر دیا ہے۔ اصل انعامات آخرت کے انعامات ہیں۔ تو جہاں انسان اپنے دنیا کی ظاہری عزت، ظاہری مقام کا خیال کرتا ہے تو ضروری ہے کہ انسان اپنے اصل مقام کا خیال کرے۔ تو ان دو مبارک آیات میں سورہ البقرہ آیت نمبر 122 اور 123 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمہیں مقام عطا فرمایا۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس کے بعد یہ مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئیں، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، چاہے کسی قوم میں سے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو امت اس زمین پر سب سے بلند مقام والی تھی وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ذہن میں رکھو، یاد رکھو، میں نے تمہیں دنیا پر بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں، اب تم ان کا حیا کرو، ان اپنے مقامات کا خیال کرو، گھٹیا کام نہ کرو۔ تو انسان آخرت سے غافل کب ہوتا ہے؟ اپنے رشتہ دار، برادری کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، خاندان کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اس دن کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی اولاد، کوئی بہن بھائی، کوئی والدین، کوئی کام نہیں آئے گا۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ آج ان کے لیے اپنے آخرت کے مقام کو نہ گراؤ۔ دوسری چیز، انسان مال کے لیے آخرت سے غافل ہوتا ہے، اور دنیا میں مال بہت ساری جگہ پر کام آ جاتا ہے۔ مجرم مال دے کر چھوٹ جاتا ہے، مالدار کے بڑے بڑے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے صرف اس کی مالداری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر یہ مال کام نہیں آئے گا، یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز، انسان کسی سے نسبت اور تعلق کو دیکھ کر جری ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے ہلا شیری کس کی ہے، اس کی کمر پر ہاتھ کس کا ہے، وہ اس کو دیکھ کر جری ہو جاتا ہے، میرے پیچھے فلاں شخص ہے، وہ مجھے چھڑا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر یہ فلاں بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی سفارش کرنے والا وہاں پر کام نہیں آئے گا، کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، وہاں پر اپنے اعمال لے کر حاضر ہونا ہے، اس لیے اس دن کی تیاری کر لو۔ یہ ان دو مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں عالمین پر، جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ فضیلت اس وقت ان کے لیے تھی، آج یہ فضیلت ہمارے لیے ہے۔ تو آج یہ ہم احکام سارے ہمارے لیے ہیں۔
واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے، تیاری کرو اس دن کی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور جرم کے بدلے میں اس کے برابر جرمانہ یا مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور وہاں پر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی پیچھے سے مدد کرنے والا پہنچے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالی اپنی آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔